السلام علیکم۔ جب سے شہباز چور اور باقی سب غداروں کے منحوس حکومت بنی ہے، ملک سے برکت غائب ہے۔ ہر طرف نحوست، نقصان، بربادی نظر آ رہی ہے۔ پہلے گرمی بہت جلدی آئی، پھر خشک سالی ہوئی، اس کے ساتھ ہزاروں مویشی مر گئے، پھر جانوروں میں بیماری آئی، لاکھوں جانور اس سے مر گئے۔ اب سیلاب اور بارشوں سے لوگ مر رہے ہیں اور مہنگائیوں سے خودکشی کر رہے ہیں، اور ان کی شوبازیاں ختم نہیں ہو رہی۔ شوباز دور سے ہاتھ ہلا کر تسلیت دینے میں مصروف ہے، جبکہ عوام کی حالات روز بروز خراب ہو رہی ہے۔ لوگوں کا کوئی پرسکون حال نہیں ہے۔ جب سیلاب زدگان کے حلقوں کو ریسکیو کرنا تھا، تب شہباز اور زرداری حمزہ شہباز کو ریسکیو کر رہے تھے، ایک ایک ایم پی اے پر کروڑوں لگا رہے تھے۔ اب تماشے ہو رہے ہیں، عجیب ڈرامے بازی چل رہی ہے۔ ایک آواز آتی ہے کہ سر کیمرہ آن ہے، آرام سے شہباز نے ایکٹنگ شروع کر دی۔ یہ ہے ہمارے وزیراعظم کا سیلاب زدگان حلقوں کا دورہ، جو فوٹو شوٹ اور ایکٹنگ تک محدود رہا۔ زبردست ایکٹنگ کرنے پر ہم شہباز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ شہباز نے صرف ویڈیو بنانی تھی تاکہ میڈیا، لفافہ، صحافیوں کو واہ واہ کرنے کا میڈل مل جائے۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ جب سکر میں شہباز گیا تو وہاں پر لوگوں نے احتجاج کیا، اس پر وہاں کے لوگوں پر دہشت گردی کے پرچے کٹوائے۔ اس ظلم پر کوئی لفافہ بات نہیں کرے گا، کیونکہ سب نے عمران خان کو الزام ٹھہرانا ہے کہ اس وقت وہ حکومت کو ریلیف دیتے ہوئے سیاسی سرگرمیاں ترک کرے، تاکہ ان کی یہ بے حسی اور ظلم یوں ہی ہر طرف راج کرے۔ اسی طرح وزیراعظم شہباز شریف سیلاب ریلیف کے لیے کوہستان پہنچے تو بچے اور عوام چور چور کے نعرے لگانے لگے۔ لوگ ان کے ڈرامے بازیوں سے تنگ آ گئے ہیں۔ یہ کہیں بھی جاتے ہیں تو لوگ چور چور کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ کہیں بھی جاتے ہیں تو سیلاب زدگان کی مدد کے لیے نہیں جاتے، بلکہ فوٹو شوٹ اور ٹور کے لیے جاتے ہیں۔ اسی لیے لوگ ان سے تنگ آ گئے ہیں۔ ان دو واقعات کے بعد 5 میل دور کھڑا ہو کر تقریر کرتا ہے، جسے قریب والے بھی نہیں سن سکتے۔ اگر وقت پر سیلاب زدگان کی مدد کرتے تو آج یوں گالیاں نہ پڑتی، بلکہ عوام کے بیچ کھڑے ہوتے۔ سیلاب کی صورتحال میں بہت سی فلاحی تنظیمیں سامنے آئی جو پاکستانی عوام کی مدد کر رہے ہیں۔ ان کا جذبہ قابل تعریف ہے۔ ان کے بدولت کافی سیلاب زدگان تک امداد پہنچی۔ ہمارے ملک میں سب سے بڑی وجہ سیاستدانوں اور جرنیلوں اور بیوروکریٹس کی عدم دلچسپی، بے حسی اور غیر سنجیدگی ہے۔ اس کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ قوم پرستی اور صوبائیت کی سیاست ہے۔ قوم پرست سیاستدان تقسیم کرو اور راج کرو کی پالیسی کی تحت غلط معلومات اور نفرت پھیلانے کی ہے۔ اس کے سبب ڈیمز کی تعمیر مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال کالاباغ ڈیم کی ہے۔ کالاباغ ڈیم سے سب سے زیادہ فائدہ جنوبی پنجاب اور سندھ کو ہوگا، کیونکہ یہ ڈیم دریائے سندھ کے جنوبی پنجاب میں داخل ہونے سے پہلے ہی سیلابی ریلیوں کو سٹور کرے گا اور خشک سالی کی صورت میں چھوڑے گا۔ یوں سندھ اور جنوبی پنجاب دریائے سندھ سے آنے والے سیلاب سے محفوظ رہے گی اور خشک سالی سے۔ ڈیم کا یہی بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔